اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام وقال علیہ الصلاۃ والسلام الجنۃ تحت اقدام الامہات وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ کر لیں توبہ کر لیں توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں،
اور میرے پیارے بچوں، یہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ کچھ دنوں پہلے رجب کا چاند دیکھا تھا، تو ہم نے یہ میسیج پڑھا تھا کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارے نبی یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پیارے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ رجب کا چاند دیکھا اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی فکر شروع ہو گئی کہ رمضان آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دے۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا اور ختم ہو گیا۔ اب شعبان کا مہینہ شروع ہوا۔ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان۔ انگریزی مہینوں کے نام کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں یاد ہے؟ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ اچھا، یہ انگریزی مہینوں کے نام۔ اسلامی مہینوں کے نام۔ اسلامی نیو ایئر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے۔ اور محمد سے، محرم سے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ انگریزی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری۔ وہ ہمارا نوا سال نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، اور ہمارا تو سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ اب ہمارے یہاں کتنے مہینے؟ 11۔ کتنے؟ 12۔ 12 نا؟ آپ لوگ چوکن نہ رہو۔ ہمارے یہاں کتنے مہینے؟ 12۔ سب سے پہلا مہینہ محرم۔ دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو۔ تو ہم تو اسلامی مہینہ یاد رکھیں گے، خالی عید کا چاند نہیں دیکھنے کا۔ عید کا چاند دیکھنے کون کون جاتا ہے؟ سب جاتے ہیں۔ اور محرم کا چاند دیکھنے، سفر کا چاند دیکھنے، وہ کون کون جاتا ہے؟ عید کا چاند دیکھنے سب جاوے۔ جب بھی چاند رات ہو تو چاند دیکھنے جانے کا، اور پھر چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو جب بھی نیا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سے۔ کرو گے دعا؟ اور عید کا چاند بھی دیکھنے کا۔ پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو کیا کرتے تھے؟ ٹیریس پہ جاتے تھے، نوساری جمعہ مسجد، سب بچے کہتے تھے کلید کلید کلید۔ ایسا آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک شخص نے، مجھے یاد ہے، مجھے ایک جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا۔ مجھے کہا مولانا وہ چاند میں پوچھڑی نظر آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں دکھ رہی ہے۔ اور ہی دیکھو نا۔ میں کہا وہ تو نہیں دکھ رہی ہے۔ ارے ثاقب دیکھنے اور ہی۔ میں کہا وہ تو نہیں دکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے پیر میں کھجالنا شروع کیا، میں نے دیکھا میرے کو لال کیڑی میں کھڑا کر دیا۔ نیچے لال کیڑی تھی تو وہاں کھڑا کر دیا، اور اوپر چاند بتا رہے۔ تو ایسا کرنے کا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عید کا چاند بھی بتائے، رمضان کا چاند بھی بتائے۔ جیسے عید کا چاند دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا، ایسے رمضان کا چاند دیکھ کے خوش ہو جانے کا۔ یوں فرمایا کہ دینوں میں سب سے افضل دن کون سا؟ جمعہ کا دن۔ آپ لوگ بھی بولو، دنوں میں افضل دن کون سا؟ جمعہ کا دن۔
راتوں میں افضل رات کون سی؟ شب قدر اور عرفات کی رات. اور وقتوں میں فرمایا فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت. اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا؟ رمضان کا مہینہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. میری عمر 30 سال ہوئی, زندگی کے کتنے رمضان گزر گئے. یہاں آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہو, کسی کو 5 سال, کسی کو 10 سال, کسی کو 30 سال, کسی کو 40 سال. تو رمضان تو آتا ہے چلا جاتا ہے. ارے رمضان گزر گیا وہ بڑی بات نہیں ہے, ایک دن آئے گا میں اور آپ گزر جائیں گے, میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے. یوں فرمایا موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. اچھا تو اسلام کے مہینے کتنے؟ اسلامی مہینے 12. سب سے پہلا محرم الحرام, دوسرا سفر, تیسرا ربیع چوتھا مہینہ, ربیع الآخر 5واں مہینہ, جمادی الاولی 6واں مہینہ, 7واں مہینہ رجب المرجب 8واں مہینہ. ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے. 9واں مہینہ ماشاءاللہ. 10واں مہینہ شوال, 11 ذی قعدہ اور 12 ذی الحجہ. ماشاءاللہ دیکھو یہ سب بچوں کو یاد ہونا چاہیے, جیسے ہم کو یاد ہے نا بھائی انگریزی اعتبار سے تو کہا جانیواری, بولو یہ سب کو یاد ہے نا, ایسے سب کو اسلامی مہینے یاد ہونے چاہیے سب کو. پہلا محرم, دوسرا سفر, تیسرا ربیع الاول, چوتھا ربیع الاخر, 5واں جمادی الاولی, 6واں جمادی الاخری, 7واں رجب, 8واں شعبان, 9واں رمضان, 10واں شوال, 11واں ذی القعدہ, 12واں ذی الحجہ. اللہ پاک ہمیں اسلامی اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ شب برات کون سے مہینے میں آتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں آتی ہے. شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں. شعبان کی 15ویں رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات. دیکھو شب برات ذرا دھیان سے سنو, شب برات ہے نا ابھی آنے والی ہے آئندہ سنڈے کو. ابھی سنڈے ہے نا, SUNDA, واہ سنڈے. ابھی کیا چل رہا ہے؟ آج اتوار کا دن ہے. آئندہ اتوار کو جب دن ختم ہوگا اور رات آئے گی تو اس رات کو کیا کہیں گے؟ شب برات کی. شب کا معنی ہی رات, شب برات کیا کہیں گے؟ اچھا ایک بات سنو, شب کہتے ہیں رات کو اور برات کا ترجمہ ہوتا ہے بری ہونا, یعنی ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی گناہوں سے توبہ کرے, اگر اس میں کوئی سچی معافی مانگ لے اللہ سے تو اللہ اس کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں. تو طے کرو انشاءاللہ شب برات میں مستی نہیں کریں گے, ہے نا, اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کریں گے؟ دیکھو بچوں بے شک آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہو لیکن یہ وقت ہے, اس وقت میں آپ اللہ سے بات چیت کرو, درود شریف پڑھو, استغفار پڑھو, آپ کی جوانی بہت اچھی آئے گی, پھر بڑھاپا بہت اچھا آئے گا. آپ نے نام سنا ہوگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا. وہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے. 13 سال کی عمر میں درس قرآن دے رہے تھے.
وہ کیسے ہوا؟ فرمایا آپ جیسے چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت انہوں نے محنت کی تھی، علم حاصل کیا تھا، اللہ کا قرآن سیکھا تھا، اللہ کے دین سے محبت کی تھی۔ بچوں آپ بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے ہو، اگر آپ بھی محنت کرو گے تو اللہ آپ کو بہت آگے بڑھائیں گے۔ کریں گے محنت؟ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ کی علیہ 12 سال کی عمر میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کی علیہ نے حضرت خواجہ معصوم صاحب کو خلافت دے دی تھی 12 سال کی عمر میں۔ تو محنت کیسی کی ہوگی؟ اس لیے بچوں آپ بہت چھوٹے نہیں ہو، آپ کو ABCD آتی ہے نا، ABCD آتی ہے، انگلش آتا ہے نا، انگلش آتا ہے۔ صبح کے ناشتے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ بریک زور سے لگانے کی ہوں بائک پہ، تو بریک فاسٹ یعنی ناشتہ، بریک فاسٹ یعنی آلو پوری، کہ کوئی بھی ناشتہ۔ دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ لنچ کہتے ہیں، اور رات کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک ہنسنے کی ایک بات سناؤں۔ نہیں بیٹا ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، ابھی سے گرم مت ہو۔ تو سمجھ میں آیا؟ ایک لطیفہ سناؤں، ایک ہنسنے کی بات سناؤں۔ ایک فیملی ہے نا، وہ کینیڈا جانے والی تھی۔ کہاں جانے والی تھی؟ کینیڈا۔ تو مرد کو تو بہت اچھی انگلش بولنا آتی تھی، لیکن ان کی عورت کو انگلش بولنا آتی نہیں تھی۔ تو اب کینیڈا میں تو انگلش بولتے سب، تو شوہر نے بیوی کو کہا چل میں تو کو ہے نا انگلش سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا چلو سکھاؤ۔ کہا دیکھ صبح کے کھانے کو بریک فاسٹ کہتے ہیں، دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں، رات کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں۔ اب جب جو بھی کھانے کا ٹائم ہو نا تو تیرے تھوڑا تھوڑا انگلش بولنے کا۔ صبح کا ناشتہ ہو تو کہنے کا چلو بریک فاسٹ کے لیے، دوپہر کا کھانا ہو تو کہنے کا چلو لنچ کے لیے۔ اور کسی کو کوئی بھی زبان سیکھنی ہو، آپ انگریزی بھی سیکھو، آپ عربی بھی سیکھو، تھوڑا تھوڑا انگریزی اور عربی بولنا شروع کرو، انشاءاللہ اس زبان پر آپ کو مہارت ہوگی۔ انگریزی زبان میں بھی اللہ کے دین کا کام کرنا ہے نا۔ کتنی جماعتیں آتی ہے، ابھی جماعت انگلینڈ جاتی ہے، اللہ کے راستے میں جماعت جاتی ہے بیرون۔ یاد رکھنا بیرون بھی جانا ہے تو اندرون بنانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی دل کو بنانے کے لیے نیت کرو، انشاءاللہ پوری زندگی پوری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اب شوہر نے سکھا دیا کہ دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں اور رات کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں۔ اب صبح کا ناشتہ ہو تو بیوی کے وہ یہ سننا چلو بریک فاسٹ کے لیے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے کھانے کا وقت آیا نا، دوپہر میں کھانا کھاتے نا، تو بیوی نے کیا کہا پتہ ہے؟ بیوی یعنی تو کیا کہا پتہ ہے؟ بیوی نے شوہر کو کہا دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں نا، اس نے زور سے کہا چلو ڈنر کے لیے۔ کیا کیا؟ چلو۔ تو شوہر غصے ہو گیا، تجھے پتہ نہیں ہے دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتا پتہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا لنچ کہتے ہیں۔ پھر تو نے ڈنر کیوں کہا؟ کہا یہ تو رات کا بچا ہوا کھانا ہے۔ سمجھ میں؟ یوں کہا کہ یہ تو رات کا، اس کے لیے میں نے ڈنر کہہ دیا۔ ایسی انگلش نہیں سیکھنے کی، اچھی انگلش سیکھنے کی۔ آپ لوگ یہاں امی کو کہہ کر آئے کہ نہیں یا کہہ کر آئے؟ ایک اور لطیفہ سنو، آپ نے سنا ہوگا، پھر سناؤں۔ ایک چھوٹے بچے نے، آپ جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے نے امی سے پوچھا سب سے بڑی ہے نعمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ امی ابا ہو نا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی افریقہ ہے نا، افریقہ دیکھا ادھنا کے بازو میں، تو باہر ایک ملک کا نام ہے، اچھا افریقہ ہے نا، افریقہ۔ ابھی وہاں ایک لڑکی 7 سال کی، کتنے سال کی؟ اور اس کا بھائی 12 سال کا، چھوٹے، بہن بھی چھوٹی 7 سال کی،
بھائی 12 سال کا، 20 دن پہلے امی کا انتقال ہوا اور 20 دن بعد ابا کا بھی انتقال ہوا. سوچو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. 12 سال کا لڑکا، 12 سال کی 7 سال کی لڑکی، بھائی بہن، 20 دن پہلے ماں کا انتقال ہوا اور 20 دن بعد ابا کا انتقال. آج ان کو کتنی اپنے امی ابا کی یاد آتی ہوگی. یاد کرتے ہوں گے نا امی ابا کو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ امی ابا کے سامنے بولتے، امی ابا کا مقابلہ کرتے، امی ابا کے سامنے زبان چلاتے. ایسا کرنے کا نہیں. اچھے بچے کبھی بھی ایسا کرتے نہیں. ماں باپ کا ہمیشہ ادب کرنے کا. یوں فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. اچھا 40 حدیثیں کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے 40 حدیثیں؟ اور آپ کو بھی یاد ہے بیٹا؟ یاد ہے؟ آپ کو ترجمہ بھی یاد ہے؟ ترجمہ بھی یاد نہیں بیٹا. کچھ سناؤ نے، 2-5 سناؤ نے، کھڑے ہو کر سناؤ زور سے. ہاں، الدین یسر، دین آسان ہے اور دین پر چلنے میں ہی کامیابی ہے. ہاں دیکھو ماشاءاللہ کتنی اچھی حدیث سنائی. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. یعنی نماز پڑھیں گے تو جنت کی چابی مل گئی، اور تالے کی چابی مل جاوے تو گھر میں انٹری ہو جاوے. اس کے لیے نماز کبھی بھی چھوڑنے کی نہیں. اور نیچے جلدی آ کر مسجد میں باتیں کرنے کی. تو آپ لوگ تو کر رہے تھے، کتنا آواز آ رہا تھا. ایسا نہیں کرنے کا. مسجد میں کبھی بھی بات نہیں کرنے کی. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں کبھی بھی دنیا کی بات کرنے کی نہیں. کون کون بات نہیں کرتا تھا نیچے؟ نماز پہلے کون کون بات نہیں کرتا تھا؟ ہم لوگ کرتے تھے نا. اچھے بچے آپ لوگ آتے ہیں نا، یہ اللہ کا شکر ہے. طے کرو کہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی مسجد میں آ کے بات نہیں کریں گے. دیکھو مدنی بھائی، یہ لوگ نیت کر رہے ہیں کہ اب مسجد میں یہ بات نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا نا، ہے نا؟ نہیں کریں گے نا بات، نہیں کریں گے. تو مسجد میں آ کے کیا پڑھنے کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیٹا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بھی تانا نہیں دیتا، کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ مسلمان تو قابل رشک زندگی گزارتا ہے. بات کرنے سے پہلے سلام دو. تو اپنے تو ڈائریکٹ ابا کے پاس جا کے کیا کہتے؟ ابا جلدی 10 روپے دو. کہ سلام کرتے سلام. دکان پہ ابا بس پیسے لینے جاوے نا تو پہلے سلام کرنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا بھی خوش ہو جاوے کہ میرا بچہ کتنا اچھا ہے، میرے کو سلام کرتا ہے. ابھی تو کچھ کہیں گئے، فون کیا ابا کو، ابو کب آئیں گے گھر؟ سلام تو کر، سلام تو کر. وہ گھر میں تو کھیلتے کھیلتے چلے جاتے. ایسا نہیں کرنے کا. گھر میں جاوے تو بھی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں جاوے تو سلام. گھر میں سے نکلے تو الٹے پیر سے نکلنے کا، سلام کرنے کا اور دعا پڑھنے کی. میرے ساتھ پڑھو، یاد ہے آپ کو؟ بسم اللہ. اچھا ماشاءاللہ. جی بیٹا. ہاں دیکھو کتنی اچھی بات سنائی. سنا آپ نے؟ علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو. جھوٹ بولنے کا. آج کل کے چھوٹے بچے تو امی ابا کو بھی بنا جاتے ہیں نا، اور استاد کو بھی بنا جاتے ہیں نا. ایسا کرنے کا. ہمیشہ سچ بولنے کا. سچ بولنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. یوں فرمایا کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا. ماشاءاللہ.
اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور دعائیں کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ آپ سناؤ، ڈائریکٹ کھانے کی سنا دی ہو؟ پہلی دعا سنائی کھانے کی، بسم اللہ والا برکت اللہ، پھر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، کون سی؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمد من المسلمین۔ آؤ بیٹھو، ماشاءاللہ بھائی، دعائیں پڑھنے کی پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ سونے کی دعا یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، کب بھول گئے تو کہا سونے سے پہلے بھول گئے، ایسا نہیں کرنے کا۔ کھانے کی دعا یاد ہے تو کہا یاد ہے، کب بھول گئے تو کہا بریانی تھی تو بھول گئے، کھچڑا تھا تو بھول گئے، نہیں۔ چلو اب اپنی اصل بات پر اپنے آ جاتے ہیں، پھر میرے کو بات ختم بھی کرنی ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات یعنی بری ہونا۔ شب برات ایسی رات، اگر کوئی گنہگار سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں۔ یہ رات تو کئی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، بچوں سنو بیٹا، 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت ہوتی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان میں سے بچائے۔ ذرا سن لو۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، بت کی یا جانور کی پوجا کرنے والا، اس کی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ نمبر 2، ایسا شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھے یا کینہ رکھے، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ نمبر 3، مدمر خمر، شراب کا عادی، نشے کی چیز کا عادی، نشے کی کسی بھی چیز کا عادی ہو، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ یوں فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی ازار، یہ سنو بیٹا، اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ تو ہم اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے نہیں۔ ازار ہو، جبہ ہو، پینٹ ہو، پھر جینس ہو، پھر نائٹ سوٹ کی پینٹ ہو، پھر لنگی ہو، آپ لوگ تو نہیں پہنتے ہوں گے نا۔ تو ایک بات یاد رکھنا، رکھو گے نا، ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے کا نہیں، ورنہ بندہ اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام، اور عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ نمبر 6، رشتہ داری کے تعلق کو ختم کرنے والا دنیا کے خاطر، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ نمبر 7، ماں کا یا باپ کا یا دونوں کا نافرمان، عاق لوالدین، ماں کا یا باپ کا یا دونوں کا نافرمان ہو، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ اور نمبر 8، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ اللہ ہمیں ان 8 قسم کے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو شب برات 15ویں شعبان کی رات میں کیا کرنے کا؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور 15ویں شعبان کو کیا کرنے کا؟ فرمایا دن میں روزہ رکھنے کا۔ اگر کوئی عبادت نہ کرے اور سو جاوے تو وہ گنہگار نہیں، اور کوئی 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھے تو وہ گنہگار نہیں۔ روزہ رکھنا مستحب، رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ لیکن شب برات سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، 15ویں شعبان سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے،
ہو سکے تو شب برات میں عبادت کرے، دعا کرے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھے. رکھو گے انشاءاللہ؟ پھر کون سا مہینہ شروع ہوگا شعبان کے بعد؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا. تو رمضان میں روزہ رکھنے کا اور تراویح اوپر چل رہی ہو تو نیچے مستی کرنے کی نہیں، تراویح دھیان سے پڑھنے کی. پڑھو گے؟ اچھا ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں. اس میں سے 5ویں کلاس میں کون کون ہے؟ اچھا 4تھی میں، 6ٹھی کلاس میں. اچھا اس میں سے قاعدہ کون کون پڑھتا ہے الف با کا؟ آپ پڑھتے ہو بیٹا؟ اچھا قاعدہ سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ سناؤ الف با تا سا سناؤ. دیکھو ایک بار میرے ساتھ پڑھو، دھیان سے پڑھو بیٹا. دیکھو الف ایسا پڑھو، الف با تا سا. سا کی آواز ایک دم ہلکی نکلے گی، سا. اب جیم پڑھیں گے نا وہ جاڑی زبان میں، جیم. اب ہا، یہاں دیکھو یہ ہاتھ رکھو بیچ میں، ہڈی ہے نا، یہ ہاتھ رکھو. جب ہم ہا پڑھیں گے نا تو یہ اوپر چلی جائے گی. ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین. ایسے نہیں اپنے کسی کو بلاتے نا، ابا امی کو بلاتے نا، ایسا بولتے ہیں نا ابا. شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف. صحیح پڑھو. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زور سے نہیں، صحیح پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا بات مت کر، سنو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. رمضان میں قرآن زیادہ پڑھنے کا، رمضان میں قرآن زیادہ. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن شریف زیادہ پڑھنے کا طے کرو، انشاءاللہ ہم لوگ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ قاری جیسا بول ہی رہے ہو ماشاءاللہ. اللہ کے راستے میں جائیں گے نا. اب آپ لوگ سب لوگوں کو ابھی گھر جا کے امی ابا کو ایک بات کہنے کی ہے. کیا کہنے کا ہے امی ابا کو؟ ایک بات. وہ کیا ہے؟ وہ یوں کہنے کا، امی
ابھی ہم یہاں مسجد میں گئے تھے نا اسٹوڈنٹ کے جوڑ میں، تو ہم کو یوں کیا کہ آج رات سے اپنے گھر میں 2 مہینے تک فضائل رمضان کی 10 منٹ تعلیم کرنا. فضائل رمضان کتاب ہے نا، فضائل اعمال میں، اس کی آج سے اپنے گھر میں تعلیم ہوگی. اور تعلیم کون کرے گا؟ تو میں کروں گا. کون کرے گا؟ تم کو آتا ہے نا گجراتی پڑھتے؟ کس کو آتا ہے گجراتی؟ کونے آوڑے چھے؟ آوڑے چھے. ہندی آتا ہے نا؟ آوڑے چھے. انگلش بھی آتا ہے. اچھا میں نے آپ کو، چلو اب اپنے بیٹا، میں نے آپ کو گزشتہ ایک ABCD سنائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ اچھا دوبارہ سنا دوں؟ آپ لوگ کو اچھی لگی تھی؟ ایک بچے نے کہا کہ یار واپس وہ ABCD سناؤ. میں کہا چلو سن لو. چلو سنو، آپ لوگ پڑھنا مت، صرف سنو. ABCDEFG، جی میں سے نکلا گاندھی جی، گاندھی جی نے کھایا پیرو، پیرو میں سے نکلا نیرو، نیرو نے مارا فور، فور میں سے نکلا چور، چور نے پکڑا کینچ، چمپا والے ہارے میچ. نہیں گزشتہ مرتبہ یوں کہا تھا نا، چمپا والے جیتے میں. اس مرتبہ کیا کہا؟ چمپا والے ہارے. ہر بار جیتے تو تکبر آ جاوے. کبھی جیت کبھی ہار، کبھی دن کبھی رات. ABCD ایسی یاد نہیں کرنے کی، اچھی یاد کرنے کی. کرو گے نا؟ اس لیے اسکول بھی محنت سے پڑھو، مدرسے میں بھی محنت سے پڑھو، اور اچھے بچے بنو. اور مسجد میں آوے تو کبھی بھی بات کرنے کی نہیں. اور رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب فرمایا 70 فرضوں کے برابر. رمضان میں اللہ کا قرآن زیادہ پڑھنے کا. اچھا رمضان میں روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو ایک حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب، فلاں عمل کرو تو یہ ثواب. روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا روزہ رکھو گے تو اللہ خود مل جائے گا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اچھے بچے موبائل کا استعمال کرتے نہیں ہے. اچھا آپ لوگ میں سے کون کون موبائل کا استعمال کرتا ہے؟ یوٹیوب. موبائل سے دور رہو بچوں، رہو گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں، آپ سب لوگوں کو، ہم تمام کو اللہ اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے. یہ بچے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ ہمیں آئندہ انہی بچوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہوں گے، مسجد کو آباد کریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات مجھے صرف بتاؤ، ایک بات، تم میں سے برش کن کن لوگوں کے پاس ہے؟ برش، کولگیٹ برش ہوتی ہے نا، وہ کس کے پاس ہے؟ کون کون کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. اچھا اب ہاتھ رکھو. اب مجھے بتاؤ مسواک کن کن لوگوں کے پاس ہے؟ مسواک کون کون کرتا ہے؟ مسواک، مسواک کرتے؟ چلو ماشاءاللہ. جو بچے مسواک نہیں کرتے وہ مسواک بھی لے آئے. دیکھو اس میں ان سے زیادہ ان کے ماں باپ کی غلطی. ماں باپ نے برش لا کر دیا لیکن مسواک لا کے نہیں دیا. اس لیے بچوں برش بھی کرنے کا اور مسواک بھی کرنے کا. اچھا کھانے کے آداب کون سنائے گا؟ کھانے کے آداب سناؤ. ایک منٹ ایک منٹ. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. سب خاموش ہو جاؤ، سب بیٹا آپ کھڑے ہو کے سناؤ نا. ہاں آپ سناؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ زور سے. ہاں زور سے. کیا سرکار بچھانا؟ دسترخوان بچھانا. نظم سنا رہے؟ یہاں بیٹا سنا یہاں.
یہاں واپس سناؤ. ماشاء اللہ. یہ کہتے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے کے اور لقمے کو خوب چبانے کا. اور مٹھائی ہو تو بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے. دیکھو کھانے کے آداب، ہاتھ دھو کے کھانے کا اور دسترخوان بچھا کے کھانے کا، اور کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنے کی. پڑھو گے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو ہمارے کہہ رہے ایک تختی سنا دو. تختی سن لو پھر بات کو ختم کرتا ہوں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. الف بات آ کی تختی سنو گے نا. الف نے کہا، آپ لوگ بات کرو گے تو نہیں سناؤں گا، سنو گے. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے. چھوٹی ہاں نے کہا کہ حبیب خدا آ رہا ہے. خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے. دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے. زال نے کہا کہ یہ تو ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے. زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے. پھر کیا آتا ہے؟ بڑی شین. بڑی شین نے کہا کہ شافی محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے. تو ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے. تا نے کہا کہ طاہر و مطہر آ رہا ہے. ضا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا کہ یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے. غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے. بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے. تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے. میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے. واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے. چھوٹی ہاں نے کہا کہ ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو یا نے کہا کہ یاسین آ رہا ہے. یا نے کہا کہ یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے. یا نے کہا کہ یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو دجانہ نے ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو اے بی سی ڈی سنائی تھی نا، اس نے 50 مرتبہ سن لی. کتنی مرتبہ سن لی؟ 50 مرتبہ سن لی اور یاد بھی کر لی. آپ لوگوں نے بھی کر لی، لیکن ایسی اے بی سی ڈی یاد نہیں کرنے کی، اچھی کرنے کی ہے نا. یاد ہے تیرے کو؟ سنا تھا؟ سنا. ایک منٹ A B C D E F G H ایک منٹ. ہار گئے چمپا والے. بولتے گزشتہ آپ نے جو کہی تھی نا اس میں، تو اس نے 51 مرتبہ سن لی. میں نے کہا بیٹا یہ نہیں سننے کی تھی، پورا بیان سننے کا تھا. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. ظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. ہمارے درمیان یہ چھوٹے چھوٹے 9 10 سال 12 سال کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا.
شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، افطاری میں سحری میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے بچے ہیں سب کو اچھے بچوں میں شامل فرما، سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو انگلش بھی اچھا سیکھنے کی اور عربی بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، ان سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما، ان کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب بچوں کو مسجد کا کھوٹا بنا دیجئے، انہیں سنتوں کا عاشق بنا دیجئے، انہیں اپنی محبت دے دیجئے۔ اے اللہ آج تو بڑے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے بیٹھنے کا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ جن جن حضرات نے اس پروگرام کے لائن سے محنتیں کی ہے ان کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔